اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا شان نزول سب سے پہلے ہم بیان کریں گے۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کریں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں گے اور ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کرا دیں گے، لیکن آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں گے، جس پر سورہ کافرون نازل ہوئی کہ اس پر جبرائیل امین سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے کہ جس میں کفار کے اعمال سے براءت اور خالص اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ تو قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم ولا اور نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز غور کرنے کی ہے کہ اس صورت میں یہ چند کلمات مکرر آئے ہیں، تو اس تکرار کو دور کرنے کے لیے ایک تفسیر تو وہ ہے کہ جس کو بخاری نے اور بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ دو کلمے جب ایک ساتھ آ جائیں تو ایک مرتبہ جو ہے وہ زمان حال کے لیے ہے اور دوسری مرتبہ زمان مستقبل کے متعلق آئے ہیں، اس لیے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا کہ نہ تو بالفعل ایسا ہو رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور تم میرے معبود کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت کریں۔ ولا اور نہ، انا عابد میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر لا اعبد ما تعبدون اور ولا انتم ما تعبدون، اس کے معنی کیا ہوئے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتا میں، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ اور دوسرا جملہ ولا انا عابد ما عبدتم اور ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی ہماری اور تمہاری عبادات کے طریقے ہی الگ الگ ہیں کہ میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم جب تک ایمان نہ لاؤ تو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح پہلے جملوں میں معبودوں کا اختلاف بتلایا اور دوسرے جملے میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا۔ تو حاصل کیا ہوا کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں اشتراک ہے، نہ طریقے عبادت میں، تو اس طرح تکرار کیا ہو گیا، دور ہو گیا، اور طریقہ عبادت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بذریعہ وحی بتلایا گیا، اور مشرکین کے جو طریقے ہیں وہ خود ساختہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔
تو سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکلیہ رد کر کے اعلان براءت کیا گیا۔ تو بات صرف کیا ہے، موقع محل کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے، یعنی جس کا فیصلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے کفار سے معاہدے کو کیا کر دیا تھا، جائز قرار دیا تھا۔ تو ایک استثناء کا ارشاد ہے، وہ یہ کہ یعنی ہر صلح جو ہے وہ جائز ہے بجز اس صلح کے کہ جس کی روح سے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اب اس صورت کے جو ہے نا وہ کچھ فضائل بھی ہیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں سب سے بہتر ہیں، ایک سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اسی طرح متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طرح ایک اور یعنی بعض صحابہ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے براءت ہے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو اور تمہارا سامان کیا ہو جائے، زیادہ ہو جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آخر قرآن کی 5 صورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کر کے بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلید الزاد اور خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔